السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 225 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلمہ ناس کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم ناس کی مراد کے حوالے سے سمجھیں گے، اور مطلقاً بھی جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے تو مخاطب اس کا کون ہے؟ آیت مکی ہوگی یا مدنی ہوگی؟ اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی پیش خدمت کی جائیں گی۔ تو اس بار احادیث کے ذریعے بطور استشہاد کے بھی ان کو پیش کیا جائے گا، کچھ شبہات کا ازالہ بھی ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فالناس یعم الموجودین وقت النزول لفظا، بس جو ناس کا لفظ ہے یہ نزول کے وقت جو موجودین تھے تو لفظاً یہ ان کو عام ہے۔ ومن سیوجد لما تواتر من دینہ علیہ الصلاۃ والسلام ان مقتضى خطابہ واحکامہ شامل للقبیلتین ثابت الى قیام الساعہ الا ما خصہ الدلیل، اور ان کو بھی شامل ہے جو عنقریب موجود ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دین ہے اس میں سے یہ بات متواتراً منقول ہے کہ بے شک اللہ کے خطاب کا مقتضا اور اس کے جو احکام ہیں وہ دونوں گروہوں کو شامل ہوتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ ثابت ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جس کو دلیل خود خاص کر دے۔ وما روی عن علقمۃ والحسن ان کل شیء نزل فیہ یا ایھا الناس فمکی و یا ایھا الذین آمنوا فمدنی، اور وہ جو حضرت علقمہ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ بے شک ہر وہ آیت کہ جس میں یا ایھا الناس اتارا گیا ہو تو وہ مکی ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا اتارا گیا ہو تو وہ مدنی ہے۔ ان صح رفعہ فلا یوجب تخصیصہ بالکفار ولا امرہم بالعبادۃ، بس اگر اس کا مرفوع ہونا وہ صحیح بھی ہو تو بس یہ کفار کے ساتھ تخصیص کو واجب نہیں کرتی، اور نہ ہی انہیں عبادت کے حکم کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہیں۔ فإن المأمور به هو القدر المشترک بین بدء العبادة والزیادة فیها والمواظبة علیہا، بس بے شک جس کا حکم دیا گیا ہے وہ قدر مشترک ہے عبادت کی آغاز کے درمیان اور اس پر زیادتی اور اس پر ہمیشگی کے درمیان۔ فالمطلوب من الکفار هو الشروع فیها بعد الاتیان بما یجب تقدیمه من المعرفة والاقرار بالصانع، بس جو کفار سے مطلوب ہے وہ اس چیز کو بجا لانے کے بعد عبادت میں شروع ہونا ہے کہ جس چیز کا یعنی معرفت اور اقرار بالصانع کا عبادت سے مقدم ہونا ضروری ہے۔ فإن من لوازم وجوب الشیء وجوب ما لا یتم الا به، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے وجوب کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ وہ چیز بھی اس سے پہلے ہونا ضروری ہو کہ جو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وَكَمَا أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ فَالْكُفْرُ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْعِبَادَةِ، اور جیسا کہ حدث یہ نماز کے واجب ہونے سے مانے نہیں ہے تو کفر عبادت کے واجب ہونے سے مانے نہیں ہوگا،
بل یجب رفعہ والاشتغال بہا عقیبہ، بلکہ واجب ہوگا کفر کو اٹھا دینا اور اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جانا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ ازدیادہم وثباتہم علیہا، جبکہ مومنین اس کے مخاطب ہوں تو پھر ان سے مقصود عبادت میں زیادتی اور اس پر ثابت قدمی ہوگی۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی جو توضیح و تشریح ہے، وضاحت ہے، ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ الناس ہے اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں اس سے وہ بھی مراد ہیں جب یہ آیت اتری تھی جو اس وقت موجود تھے، اور وہ بھی مراد ہیں جو آئندہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، یہ دین قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے جو احکامات ہیں وہ صرف زمانہ رسالت یا زمانہ صحابہ کے ساتھ یا قرون ثلاثہ کے ساتھ یہ خاص نہیں ہیں، بلکہ یہ جو رشد و ہدایت کا منبع و مرکز بن کے آیا ہے، تو یہ قیامت تک کے مومنین کے لیے ہدایت کا منبع اور ہدایت کا مرکز بن کے آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی بات کو اگر خود دلیل خاص کر دے، یعنی کوئی خاص واقعے کے حوالے سے کوئی خاص حکم کسی کے بارے میں ہو، تو وہ تو اس میں مخصوص ہوتا جائے گا، ورنہ یہ حکم جو بھی نازل ہوگا اللہ کے کلام میں وہ سارے کا سارا موجودین کے لیے بھی ہوگا، ومن سیوجد، اور جو ان قریب آئیں گے قیامت تک کے مومنین ان سب کے لیے بھی ہوگا۔ اچھا، اب پھر ایک اعتراض آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت حسن سے جو روایت ہے کہ ہر وہ آیت کہ جس میں یا ایھا الناس نازل ہے تو وہ مکی ہے، اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے تو وہ مدنی ہے، تو پھر یہاں چونکہ یا ایھا الناس ہے تو اس سے مراد مکے والے ہیں، اور مکے سے مراد وہ کافر لوگ ہیں، تو یہ خطاب صرف کافرین سے ہے۔ تو اس کے حوالے سے قائصہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو اس کا مرفوع ہونا صحیح ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات مرفوعاً ثابت بھی ہو تو پھر بھی یہ کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہیں انہی کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی مطلب یہ ایک اعتراض اس انداز سے بنایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی، اس کے مخاطبین تو علقمہ و حسن بصری کے ہاں وہ کفار ٹھہرے، اور کفار تو عبادت کا محل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت تو وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور مومن جو ہے وہ عبادت کر سکتا ہے چونکہ ایمان والا ہے، لیکن جو ہے ہی کافر اس سے تو ایمان کا مطالبہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو عبادت کا بولا جائے، اس کو سجود و رکوع کا بولا جائے، اسے تو ایمان کی دعوت دینی چاہیے۔ تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ تینوں گروہ مراد ہو سکتے ہیں، مومنین بھی ہو سکتے ہیں، منافقین بھی ہو سکتے ہیں، کفار بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی اس میں خرابی بھی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ ان کا مخاطب کفار کو بنائیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم ایمان نہ لانا اور عبادت شروع کر دینا، چونکہ ایک بات جو ہے وہ بدیہی سی ہے اور ظاہر سی ہے کہ کسی چیز کو اس وقت تک نہیں اپنایا جا سکتا جب تک اس کے لوازمات کو نہ اپنا لیا جائے۔ تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یا ایھا الناس میں کافروں سے فرمایا کہ تم اعبدوا عبادت کرو، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان کو بغیر ایمان کے عبادت کا بولا جا رہا ہے تو یہ آپ کی سمجھ کی کمزوری ہے، اس لیے کہ ایمان تو ضروری ہے عبادت کے لیے، اور اگر آپ کسی سے بولتے ہیں کہ نماز پڑھو، اس کا وضو نہ بھی ہو تو اس کو یہ کہنا ٹھیک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی، تو طہارت یہ لازمی چیز ہے، یہ پہلے اپنانی پڑے گی۔ تو گویا آپ کا حکم اسے نماز کا وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ بھائی پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ تو اگرچہ آپ بولتے صرف یہی ہے کہ نماز پڑھو، تو جیسے حدث والے کو نماز پڑھو کہنا وجوب صلاۃ سے معنی نہیں ہے،
تو ایسے ہی کافر سے کہنا کہ عبادت کرو، اس کا مطلب ہے پہلے کفر کی غلاظت کو ایمان کے ذریعے ہٹاؤ، ختم کرو، اس کے بعد پھر تم عبادت کرو۔ تو جیسے حدث والے کو نماز کی دعوت دینا یہ معنی نہیں بنتا اس کا حدث، تو ایسے ہی کفر والے کو عبادت کی دعوت دینا اس کا حدث اکبر ہے، وہ بھی معنی نہیں بنتا۔ اچھا، اب فرمایا کہ یہی خطاب اگر مومنین سے ہو تو ان سے پھر مقصود یہ ہوگا، عبادت تو وہ پہلے سے کر رہے ہیں، پھر تحصیل حاصل لازم نہیں آئے گا، بلکہ انہیں مقصود یہ ہے کہ عبادت میں کثرت کریں، زیادتی کریں، اور اس پہ ہمیشگی اختیار کریں، استقامت حاصل کریں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مراد مومنین ہیں تو پھر وہ تو پہلے سے یہ عبادت کر رہے ہیں، تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جو آپ عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔